any human being. It is either a test or it's a punishment. If it's a punishment, like it's mentioned in Surah Hud, chapter number 11, verse number 22, that Allah subhanahu wa ta'ala turned the two. اس ویڈیو میں آپ کو بتلائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے عرب ملکوں میں جو سیلاب آیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ویڈیو بہت معلومات والی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ سیلاب موسمیاتی آفت ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ دبئی میں برپا ہونے والے تاریخ کا عجیب و غریب سیلاب ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظر عرب ممالک پر ہے۔ ایک طرف بہت سے ماہرین کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سیلاب ایک ماحولیاتی آفت ہے جو دنیا میں تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے موسم کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سیلاب ماحولیاتی آفت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سائنسی پروجیکٹ کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ دبئی کئی سالوں سے مصنوعی بارش کے تجربے کر رہا ہے۔ وہیں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بتلا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ساتھ دینے اور فلسطینی بھائیوں کو اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے آیا ہے، اور اس سیلاب کو اللہ تعالیٰ کا عذاب بتلا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ UAE ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود مندروں کی تعمیر کروا رہا ہے۔ وہ عرب ملک جہاں بتوں کو پاش کیا گیا، اب وہاں کی حکومت خود بت پرستوں کو دعوت دے رہی ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں آؤ اور یہاں مندر بناؤ۔ اس سے پہلے برپا ہونے والے سیلاب اور دیگر آفات کی طرح یہ سیلاب بھی دبئی کے حکمرانوں کو عذاب کی صورت میں وارننگ دے رہا ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے رک جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ دبئی کے حالات پر کون سی رائے صحیح ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے پہلے رائے کی جو عوام میں مقبول ہو رہی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ تیزی سے بدلتے ہوئے موسموں کا شکار ہونے کی وجہ سے دبئی میں یہ سیلاب آیا ہے، تو یہ رائے کسی حد تک سچ ہو سکتی ہے، مگر یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ اگر دنیا کے دیگر حصوں میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا دبئی سے مقابلہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں موسم سخت ہو رہا ہے۔ دبئی میں ایسا موسم کوئی بہت ہی قانون کے خلاف بات نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہنا کہ دبئی میں یہ سیلاب ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہے تو یہ پوری طرح سے درست نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دوسرے رائے کا جائزہ لیں جس میں جائزہ لینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب پورے دبئی کے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہے، تو یہ بات کچھ حد تک سمجھ میں آنے والی ہے۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ دبئی کی حکومت کئی سالوں سے مصنوعی بارش کے تجربے کر رہی ہے اور اس وقت کلاؤڈ سیڈنگ کے ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے بہت زیادہ آگے ہے۔ ان سائنسی ماہرین کا یہ کہنا کہ بارشوں کی قدرتی سسٹم کو چھیڑنے کی وجہ سے اور کئی سال تک مسلسل کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے دبئی کے اوپر ہوا میں ایسی چیزیں پھیل چکی ہے جن کی وجہ سے بادل معمول سے زیادہ بنتے ہیں، اسی وجہ سے زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی دنیاوی اور سائنسی باتیں، مگر جو ہم یہاں بھول رہے ہیں وہ ہے قدرت کا قانون، کہ جہاں کوئی ایسا کام ہو جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہو تو وہاں قدرت کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور دبئی میں تو کئی خلاف قدرت کام ہو رہے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ بارشیں اور سیلاب دبئی پر عذاب ہے تو یہ حقیقت سے بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔ دبئی کی حکومت اس وقت عالمی طاقتوں کا کھلونا بن چکی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے میں ان طاقتوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ حال ہی میں اسرائیل پر ہونے والے ایرانی حملے کے دوران سعودی عرب اور دبئی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو ایرانی حملے ناکام کرنے کے لیے اپنے طاقت کا استعمال کیا۔ اس سے پہلے بھی دبئی کے بہت سارے ہوائی اڈے امریکہ کی جانب سے آنے والے ہوائی جہازوں کے لیے کھلے رہے ہیں جو اسرائیل کی مدد کا سامان لے کر آتے ہیں، لیکن دبئی کے اڈوں کے ذریعے سے یہ سہولت فلسطینیوں کے لیے نہیں بھیجی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ اسرائیل کی مدد اپنے نئے ہتھیاروں کے ساتھ کر رہا ہے اور ہم فلسطین کی مدد کرنے کے لیے محض راشن کا سہارا لے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ UAE کے حکمران بت پرستی ختم کرتے، بلکہ انہوں نے بت پرستوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہے، جو اپنے اندر ہی ایک حیرت کی بات ہے کہ کیسے مسلمان دین سے اتنے غافل ہو گئے ہیں، کیسے ان کی اتنی قایا پلٹ گئی کہ اپنے ہاتھوں سے بت کو بنا رہے ہیں، جو بت پرستوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھائی بھائی ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے وہ ان کروڑوں مسلمان بھائیوں کو بھول گئے ہیں جو دنیا بھر میں مصیبتوں کے شکار ہیں اور اپنے بھائیوں کی جانب سے ایک محبت کے نظر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے اس رائے کو طاقت اور فوقیت ملتی ہے کہ دبئی کی مسلم دشمن اقدامات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر عذاب نازل ہو رہا ہے
ناظرین، یہ جو تیسری رائے ہے اس کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہی نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی طاقت ملتی ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ انسانوں سے اوپر کوئی ایسی طاقت ہے جو ہماری سوچ سے بھی بالا تر اور ہمارے سوچ سے بھی بڑی ہوئی ہے، اور ہم اس کو خدا، رب تعالیٰ اور دیگر کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہی رد عمل ہم سب نے دیکھ رکھا ہے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتا ہے یا پھر آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دی اور اس زمین پر پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گر رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بتا رہا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب ہوگا، اور ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے کہ فتح آنی ہے تو یہ عذاب ہے یا آزمائش۔ اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ عذاب ہے، اگر نیک اعمال کرتا ہے تو پھر آزمائش ہے۔ اگر سزا ہے تو اس شخص کو معافی مانگنی چاہیے اور برے کام سے رک جانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کے اعمال کے حساب سے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس سے اگلی آیت ہے کہ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے 3 رائے پیش کی اور ساتھ ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کلپ بھی بتلائی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی یہ بات انفرادی حوالے سے تھی، مگر اس کو ایک قوم یا ایک ملک کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ عرب ممالک میں سیلاب کیوں آیا ہے۔ False. Any human being, it is either a test or it's a punishment. If it's a punishment, like it's mentioned in Surah Hud, chapter number 11, verse number 22, that Allah subhanahu wa ta'ala turned the 2 cities upside down of Qawm Lut and showered brimstone of hard-baked layer upon layer. That means it's a punishment. So if it's a punishment, then that person should seek forgiveness. False. Any human being, it is either a test or it's a punishment. If it's a punishment, like it's mentioned in Surah Hud, chapter number 11, verse number 22, that Allah subhanahu wa ta'ala turned the 2 cities upside down of Qawm Lut and showered brimstone of hard-baked layer upon layer. That means it's a punishment. So if it's a punishment, then that person should seek forgiveness.